وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، پچھلا خطبہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تھا، اس موضوع پہ پڑھایا تھا۔ ابن آدم خطاکار ہے، گنہگار ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر گزرتا ہے۔ انسان بتقاضۂ بشریت، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابن آدم خطاکار ہے۔ فرشتے جو ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ ابن آدم خطاکار ہے، گنہگار ہے، غلطی کر لینا، گناہ کر لینا اور اس گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، یہ انسان کو تباہ کر دینے والی بات ہے۔ ہر ممکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ بارہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف پیکیجز دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے مختلف ذرائع
اور مختلف ٹولز اور مختلف راستے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. قطعاً یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا اعلان کرتے ہیں. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، اگر کوئی انسان ایسا عمل کر لے، ایسا کام کر بیٹھے جو گناہ والا، نافرمانی والا، اللہ کی ناراضگی والا، اللہ کے حدود کو پھلانگ بیٹھا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا، او یظلم نفسا، یا وہ اپنی جان پہ ظلم کر لے. محترم بھائیو، یہ جو گناہ ہے نا، گناہ، یہ حقیقت میں ہم اپنے اوپر ظلم کر لے ہوتے ہیں. انسان انجانے میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے. گناہ تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے او یظلم نفسا، یا وہ اپنی جان پہ ظلم کر لے. کوئی بھی گناہ، غلطی، نافرمانی، ایسا کوئی بھی کام کر لیا، اللہ کہتا ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا. ثم یستغفر اللہ، فرمایا گنہگاروں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اس پہ ڈٹے رہنا اور ندامت کا اظہار نہ کرنا، اللہ کے در پہ آ کر توبہ اور استغفار نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ہلاکت والی بات ہے. اللہ کہتا ہے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ثم یستغفر اللہ، پھر تو اللہ کے در پہ آ جا، پھر تو توبہ کر، پھر تو استغفار کر، اپنے رب کو راضی کر، اللہ سے تعلق قائم کر، کیے ہوئے گناہ پہ نادم ہو جا، آنسو بہا دے. یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، یہ کون کہتا ہے؟ ارحم الراحمین کہتا ہے. ہماری کوئی نافرمانی کر لے، میری کوئی گستاخی کر لے، میں باس ہوں، میں سیٹھ ہوں، میرا ملازم، میرا نوکر میرا کہا نہ مانے، وہ مجھ کو راضی کرنا چاہے، میں راضی نہیں ہوتا، میں اس کو جاب سے، نوکری سے، فیکٹری سے نکال دیتا ہوں، غصہ کرتا ہوں. یہ تو ارحم الراحمین ہے، یہ تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا نافرمان، اس کا باغی. اللہ کہتا ہے تو آ میرے در پہ آ، مجھ سے معافی مانگ، میرے ساتھ اپنا رشتہ ناتا قائم کر. یجد اللہ، فرمایا جب بھی تو میرے در پہ آئے گا، صبح و شام، دن رات، جس لمحے بھی اللہ کے در پہ آئے گا، کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جب بھی تو میرے در پہ آئے گا، یجد اللہ، اللہ کہتا ہے تو مجھے اس حالت میں پائے گا کہ میں تجھے معاف کر دینے والا، تیری غلطیاں، تیرے گناہ، تیرے پاپ، تیری نافرمانیاں معاف کر دوں گا. دن رات، صبح و شام، جب بھی تو اللہ کے در پہ آئے گا تو آنے والا تو بن، تو معافی مانگنے والا تو بن، تو ندامت کا اظہار کرنے والا تو بن. اللہ کہتا ہے میرے در پہ جب آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. محترم بھائیو، یہ بہت بڑا پیکج ہے گنہگاروں، مجرموں، پاپیوں، خطاکاروں کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، میں نے تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لی ہے، ساری زندگی میں نے گناہوں کی دلدل میں گزار دی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ محترم بھائیو، یہ رب کا اعلان ہے. اللہ کہتا ہے جب بھی میرے در پہ آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا آپ ذرا انداز دیکھیں، ان کا خوف خدا دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ان المومن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، فرمایا جو مومن ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، فرمایا جب اس سے گناہ ہو جائے نا، جب کوئی غلطی کر لے،
बतकाज़ा बशरियत इन्नल मोमिना यरा ज़ुनूबहु, फरमाया मोमिन बंदा गुनाह कर लेने के बाद उस गुनाह को कैसे महसूस करता है? फरमाया काइदुन तहता जबलिन, वो मोमिन महसूस करता है कि मैं बहुत बड़े पहाड़ के नीचे हूं, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो मेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है, और उसको इस बात का खौफ है कि ना जाने ये पहाड़ कब मेरे ऊपर गिरेगा और मैं हलाक हो जाऊंगा। मोमिन गुनाह करके बेताब, बेकरार, बेचैन होता है, जब तक तौबा न कर ले उसको करार, चैन और सुकून नहीं मिलता। और फरमाया जो मुनाफिक होता है, जो फासिक और फाजिर होता है, जो रब का बागी और अय्याश होता है, मोहतरम भाइयों, ये निफाक और ईमान को चेक करने का एक आला है, ये हमारे अंदर एक आला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की इस हदीस को, इस बात को मुझे और आपको नोट करना चाहिए और मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। क्या गुनाह कर लेने के बाद मैं भी ये खौफ महसूस करता हूं? अगर मेरे अंदर ये खौफ है, ये डर है कि मैं पहाड़ के नीचे हूं और न जाने कब ये पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े और मैं हलाक हो जाऊं, तो फिर मेरे अंदर ईमान मौजूद है। और फरमाया इसके बरअक्स जो मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है, रब का अय्याश है, फरमाया जब उससे गुनाह होता है वो उस गुनाह को इतना हल्का महसूस करता है, फरमाया जिस तरह उसके नाक के ऊपर मक्खी बैठी हो और वह हाथ के साथ मक्खी को उड़ा देता है, उसको परवाह ही नहीं है। दिन गुनाहों में, रात गुनाहों में, सुबह उठता है तो गुनाह, रात सोता है तो गुनाह, मजालिस गुनाहों वाली अटेंड करता है, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार देता है। अगर कोई कह दे भाई तू गुनाह कर रहा है, उसको गुनाह का टस से मस नहीं है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैं ये मुनाफिक है, ये फासिक है, ये फाजिर है, जिसको गुनाह बेकरार नहीं करते, बेचैन नहीं करते, जिसके अंदर वो खौफ पैदा नहीं होता, गुनाहों पे गुनाह करता चला जाता है, इसके दिल के अंदर से ईमान निकल गया है। और फरमाया इंसान गुनाह करता है, एक गुनाह होता है, फिर दूसरा गुनाह होता है, फिर तीसरा गुनाह होता है। इंसान गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, मुआफ़ी नहीं मांगता, गुनाहों पे गुनाह करता चला जाता है। फरमाया उसके दिल के ऊपर स्याह दाग, स्याह निशान पड़ना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 10 20 40 सालों साल गुजर गए, गुनाह कर रहा है, ये माफी नहीं मांग रहा। फरमाया एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इसके दिल के ऊपर वो गुनाहों की वजह से पड़ने वाला निशान इसके सारे दिल को स्याह कर देता है, जंग उलूद हो जाता है, और फिर इस बंदे को गुनाह गुनाह नहीं लगता, कोई नेकी नेकी नजर नहीं आती। ये निफाक में निफाक लगा हो जाता है, फिर इसको गुनाह गुनाह लगता ही नहीं है। ये बेहयाई, फहाशी, उरियानी वाले काम बड़े फख्र के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ करता है, उस पर उसको कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। फरमाया ये गुनाहों की वजह से उसका दिल जंग उलूद हो गया है, फिर कोई नेकी की बात इस पे असर नहीं करती, कोई नसीहत की बात इस पे असर नहीं करती। इसलिए फरमाया गुनाह कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह पे डट जाना यह बहुत बड़ी हलाकत वाली बात है। जब भी गुनाह हो जाए, इमाम कायनात ने फरमाया खैरुल खत्ताइन, फरमाया लोगों गुनाहगार सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है गुनाह कर लेने के बाद फौरन तौबा कर लेता है, पलट जाता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है। बाज लोग अपनी तरफ से जो है ना वो इसकी तशरीह कर रहे होते हैं, भाई अल्लाह ऐसे माफ थोड़ा ही करता है, आप गुनाह करो माफिया मांगते जाओ, अल्लाह कौन सा माफ करता है? भाई अल्लाह कहता है मैं माफ करूंगा। जानबूझ के गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गुनाह हो जाए फिर यह नहीं कहना अभी गुनाह हुआ था, तौबा की थी, अब हो गया, अब अल्लाह काम माफ करेगा। तेरा काम मांगना है, उसका काम माफ करना है, तेरा काम हाथ फैलाना है, उसके दरबार पे आकर शर्मिंदगी का इजहार करना है, उसको कहना है रब्बा तू खालिक है, तू मालिक है, तू गफ्फार है, मैं गुनहगार हूं। वो अल्लाह मुआफ करने पे कादिर है,
وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہمارے دور کے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت انس کہتے ہیں میں اپنے دور کے لوگوں کو یہ بات کہا کرتا تھا۔ کیا بات کہا کرتا تھا؟ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم۔ حضرت انس کہتے کہ میں اپنے دور میں اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ جو گناہ تم کرتے ہو اور ان گناہوں کو بہت ہلکا لیتے ہو، تمہاری نظروں میں یہ گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے دور میں، اللہ کے پیغمبر کے دور میں، خلفاء کے دور میں، فرمایا ہم ان گناہوں کو تباہ کر دینے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دور میں، خلفاء کے دور میں، کہتے ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، چھوٹا گناہ کر کے سمجھ کے کبھی گناہ کرنا نہیں، اور چھوٹی نیکی سمجھ کے کبھی نیکی چھوڑنا نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے دور میں ہلاک کرنے والا، تباہ کر دینے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے پہ عادی ہو جاتا ہے، پھر بڑا گناہ بھی اس کو گناہ نہیں لگتا، اور جب وہ چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، جب وہ صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، بالاولیٰ کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مومنون کو، ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ اللَّهِ، اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے اللہ، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ اللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اللہ سے توبہ کیجئے، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا گنہگاروں، مجرموں، خطا کاروں، غلطی ہو جائے، توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے اجتماعی توبہ کرو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، استغفار کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیاب کر دے، تم جہنم سے بچ جاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ لعلکم تفلحون، گناہ کرنے کے بعد استغفار اور توبہ کرنے والا وہ کامیاب انسان ہے، اللہ کہتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یاد رکھو یہ تینوں آیات جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ ایماندار، مومن، نمازی، روزے دار، زکاتی، حاجی سے مخاطب ہے، جو ایمان والا ہے۔ اللہ کہتا ہے آمنو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن بھی گناہ کر لیتا ہے، ایماندار بندے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اے مومنو، اے ایمان والے مرد و خواتین، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اللہ کے در پہ آ کر پکی اور سچی توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا تھا، تم سے گناہ ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، توبہ کرو، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے، اللہ کے در پہ آ کر ندامت کا اظہار کرنے کی وجہ سے، اس کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ اللہ مجرموں کو، گنہگاروں کو، پاپیوں کو اللہ کتنا سنہری موقع دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آ میرے در پہ آ، توبہ کر، استغفار کر، گناہ معاف کروں گا،
صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، اللہ کہتا ہے جنتوں کا داخلہ بھی عطا کر دوں گا۔ مجرم، گنہگار، پاپی، خطا کار جب اس کے در پہ آ کر توبہ کرتا ہے، وہ بڑے بڑے پیکج دے رہا ہے، بڑے بڑے اعلان کر رہا ہے، ہم اس کے در پہ آ کر تو دیکھیں۔ وہ ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ ایک مجرم، گنہگار، پاپی کو کہہ رہا ہے کہ تو آ، مانگ، میں تجھے دوں گا۔ میں اس سے بھاگ رہا ہوں، کہاں تک بھاگوں گا، کہاں تک جاؤں گا؟ آؤ اس کے در پہ آ کر شرمندگی کا اظہار کر دو، آنسو بہا دو، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا یہ شیوا تھا، وہ انبیاء کی جماعت تھی، اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے منتخب نمائندے تھے۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی، ان سے بھی گناہ ہو گئے، ان سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو کیا وہ کس طرف جاتے تھے؟ وہ کس سے معافی مانگتے تھے؟ وہ اپنے رب کے در پہ آتے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ درخت نہیں کھانا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اما حوا اور آدم نے وہ درخت کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، اور اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے جب جنت سے نکالا، زمین پہ گرا دیا، تو آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے ظلم کر لیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تو ہمیں ہمیشہ جنت میں رکھ کے بیٹھا تھا، اللہ تو نے کہا تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہم نے ظلم کر لیا، اپنی جانوں پہ جنت سے نکال دیے گئے، اللہ یہ تو غلطی ہو گئی، ان لم تغفر لنا، اللہ اگر تو راضی نہ ہوا، اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہم دنیا میں بھٹکتے رہیں گے، خسارے والے بن جائیں گے۔ آدم پیغمبر نے بھی پکارا تو کس کو؟ رب کو پکارا، اور اس رب نے پھر آدم کی پکار کو سنا اور اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ آؤ محترم بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال نصیحت کرنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے، لیکن ان کا بیٹا باپ کی بات نہ مان سکا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو شفقت پدری نے جوش مارا۔ ایک باپ ہے، اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا غوطے کھا رہا ہو، موت کے منہ میں جا رہا ہو، ہلاک ہو رہا ہو، باپ ہوتا ہے۔ اللہ کو پکار لیا، کہا اللہ یہ میرے اہل سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اے نوح، یہ تیری اولاد نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر دی، تجھے پسند نہیں تھا، تو کہتا ہے یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اسے ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ ایسا مشرک، ایسا کافر، ایسا بدبخت بیٹا ہو یا باپ ہو، اگر اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دی، کہا نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرا ہوتا تو تیرا کہا مانتا، تیرا فرمانبردار ہوتا، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرا باغی ہے، یہ تیری اہل، تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں نے تجھ سے ایسا سوال کر دیا جو میرے علم میں نہیں تھا، اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، میں نے اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے تجھ سے اس کی فریاد کی، اللہ اس کو بچا لے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا، نہ سمجھی میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیا،
یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نوح پیغمبر نے بھی اللہ کو پکارا اور رب نے اپنے بندے کی دعا سنی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں، جب مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت موسیٰ نے بھی کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک بندے کو مکہ مارا اور مکہ مارنے سے وہ بندہ فوت ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ گناہ ہو گیا اور موسیٰ پیغمبر نے بھی اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جوش میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو موسیٰ پیغمبر نے بھی رب کو پکارا، یونس پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پر بھی پکارا، تو اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نہ چاہے تو اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا۔ محترم بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ آؤ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کر اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے کوئی ایسا مجرم، گنہگار، خطاکار، پاپی، نافرمان بندہ جس نے دن کی روشنی میں گناہ کیا ہو، رات کی تاریکیوں میں ساری دنیا سے چھپ کر وہ اپنے رب کو پکارے، اللہ کہتا ہے میں دن بھر کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح دن کے وقت میرا رب اس بات کا اعلان کرتا ہے کوئی ایسا مجرم، گنہگار، خطاکار بندہ جو رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کرنے والا دن کے اجالوں میں رب کو پکارے، اللہ کہتا ہے میں رات بھر کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، اللہ کہتا ہے اگر تیرے گناہ فرمایا زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ ہو، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ ہو، شرط یہ ہے کہ تیرے گناہ میں شرک نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، اور تو نے گناہ کیے ہو اور گناہ زمین سے لے کر آسمان کو چھو رہے ہو، فرمایا تو میرے در پہ آئے گا، توبہ استغفار کا ارادہ لے کے آئے گا، فرمایا میں اس سے زیادہ تجھے مغفرت لے کر ملوں گا۔ تو اتنے گناہ لے کے آئے گا، میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تجھے ملوں گا، شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اور تو پکی سچی توبہ کا ارادہ لے کر آئے۔ محترم بھائیو، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، وہ چاہے معاف کرنے پہ آئے تو ایک بدکار، ایک زانیہ، ایک فاحشہ عورت جس نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی عیاشیاں کی، آخر میں اس کا کام کیا تھا؟ ایک کتے کے بچے کو پیاسا دیکھ کر اس پہ رحم کھایا کہ یہ رب کی مخلوق ہے، اور مخلوق بھی وہ ہے جو ملعون مخلوق ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا جس گھر میں کتا ہوگا، تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسا جانور اس کے اوپر ترس کھایا،
اس کو پانی پلا دیا، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ تو معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے، وہ 100 بندوں کا قاتل، بڑا معروف واقعہ ہے محترم بھائیوں۔ ابھی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی توبہ نہیں کی، اس کو موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کے آ گیا، اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کی ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کفل کے بارے میں بڑا معروف واقعہ ہے، ساری زندگی گناہ کرنے والا، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزارنے والا، اس کی ایک رشتہ دار پاک دامنہ نیک صالح عورت کسی مجبوری میں اس کے پاس آئی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، بدنیتی کا اظہار کیا، یہ واپس پلٹ گئی، بالآخر مجبوری میں دوبارہ آ گئی، اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ایک کمرے میں گئے۔ اس عورت نے اس کفل کو یہ کہا کہ کفل دیکھ، ساری دنیا سے ہم چھپ گئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کفل مجھے اس رب کا ڈر ہے جو اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اس کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی، مجبوری تیرے سامنے لے آئی ہے۔ کفل نے اتنی بات سنی کہ رب اور اس کا خوف، کفل نے اس کو معاف کر دیا، پیسے دے دیے، کفل فوت ہو گیا۔ اللہ کو کفل کا یہ انداز اور یہ خوف اور یہ تقوی اتنا پسند آ گیا کہ اس نے یہ سنا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ کفل کو موت آ گئی، اللہ جانتا تھا کہ لوگ کفل کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اللہ نے فوراً اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھ کے آؤ، قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کر توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کرنے والا ہے۔ ہم اس کے در پہ آئیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔